اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بابرکت ہے وہ ذات جعل جس نے بنایا فی السماء آسمان میں بروجن برج یعنی ستارے بنائے، وجعل اور بنایا فیہا اس میں سراجن ایک چراغ بنایا یعنی سورج بنایا، وقمرا منیرا اور روشنی دینے والا چاند بنایا، روشنی کرنے والا چاند بنایا، سورج بنایا اور ستارے بنائے۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ذات جس نے جعل اللیل والنہار بنایا رات کو اور دن کو خلفۃ لمن اراد ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، لمن اراد اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے ان یذکر کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او اراد شکورا یا ارادہ کرے شکر گزار بننے کا یا شکر کرنا چاہے۔ یعنی یہ چیزیں، یہ دن اور رات آگے پیچھے آنے والے اور یہ چاند سورج ستارے اس لیے ہیں تاکہ بندہ جو چاہتا ہے نا، ارادہ کرتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ چیزیں ہیں، اور جو نہ چاہے اس کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ان میں سے جو بندے ہیں وہ یہ ہیں، جو شکر کرنے والے بندے ہیں وہ ان کی یہ صفات ہیں، نصیحت پکڑنے والے اور شکر کرنے والے۔ وعباد الرحمن اور رحمان کے بندے وہ ہیں، الذین وہ جو یمشون چلتے ہیں، علی الارض زمین پر، ہونا عاجزی کے ساتھ، نرمی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ اور جب مخاطب ہوتے ہیں ان سے کوئی جاہل لوگ، قالوا سلاما تو ان کو وہ سلام کہہ دیتے ہیں۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ان کا یہ حلم ہے، ان میں یہ بردباری ہے کہ وہ بحث و مباحثہ اور باتمیزی نہیں کرتے، سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ اور جاہل جو یہاں ہے نا، وہ یہی نہیں ہے کہ جیسے ہمارے یہ علاقے میں لوگ بالکل ان پڑھ اور جاہل ہوتے ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہٹ درم ہوتے ہیں، خواہ وہ علم پڑھے ہوئے ہوں، جو ہٹ درم ہوتے ہیں نا، تو ان سے یہ سلام کہہ کر آگے گزر جاتے ہیں۔ یعنی یہ جو اللہ کے رحمان کے بندے ہیں نا، اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، یہ عام جاہلوں سے یعنی ترک کلام نہیں کرتے، علیحدگی نہیں کرتے، بلکہ ان کو سمجھاتے رہتے ہیں، ان کو دین سکھاتے ہیں، ان کے لیے کلاسیں لیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ لیکن وہ جو جاہل ہوتے ہیں، جو ہٹ درم اور اکھڑ پن کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہاں ان کے جو بدتمیز قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں ان کو یہ سلام یعنی کیا کرے، ان کو صرف سلام کہہ دیتے ہیں، آگے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ ہم جیسے دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ جب یہ لغو بات کو سنتے ہیں تو ان سے کنارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم پر سلام ہے، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ تو وہ ایسی بات ہے، یہ وہاں ایسا ہوتا ہے، ورنہ عام جو جاہل ہوتے ہیں نا ان کو تو سب پھر دیکھیں ان میں کیسی اچھی صفت ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی وہ سلام ہی کہتے ہیں، اور یہ سلام تم پر سلامتی ہو اور تمہیں ہدایت ملے، یہ معنی ہوتا ہے کہ وہ تم کو وہ سلام کہہ دیتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، اور پھر وہ آگے بحث مزید نہیں کرتے۔ والذین اور وہ لوگ یبیتون جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے، سجدا و قیاما سجدہ کی حالت میں اور قیام کی حالت میں، وہ ان کی معاشرے میں صفت ہے، اور یہ ان کی وہ دن کی صفت ہے یا رات کی صفت ہے۔ رات کی صفت کیا ہے؟ سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں ربنا اصرف اے ہمارے رب پھیر دے ہم سے عذاب جہنم جہنم کا عذاب، ان عذابہ بشک اس کا عذاب کانا غراما چمٹ جانے والا ہے، انہا ساعت بشک وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی، و مقامہ اور اقامت کی، یعنی ٹھہرنے کی جگہ، دونوں کا ایک ہی معنی بنتا ہے۔ یعنی کچھ مدت مستقرہ ہوتا ہے، کچھ مدت ٹھہرنے کی جگہ، یعنی مسلمانوں کے لیے اگر کوئی گناہ گار ہوگا تو وہاں جہنم میں، اور مقامہ ہمیشہ کے لیے ٹھہرنے کی جگہ، یہ کفار کے لیے ہے۔ تو ان سے وہ پناہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہمیں اس عذاب سے بچانا۔ والذین اذا انفقوا اور وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں، اذا کا معنی جب، انفقوا خرچ، مثلا یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس شروع میں اذا آ جائے تو یہ اذا ماضی کو مضارع کرتا ہے،
اور جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا نہ تو وہ فضول خرچی کرتے ہیں، ولم یقتروا اور نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما اور اس کے درمیان ان کا یہ خرچ معتدل ہوتا ہے، معتدل میانہ روی والا۔ یہ ہوتا ہے اسراف۔ اسراف کا معنی فضول خرچی یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ ہوتا ہے وہ ہے تبذیر، جیسے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جس کا معنی ہے بلا ضرورت خرچ کرنا، بلا ضرورت۔ ایک ہوتا ہے ضرورت سے زائد خرچ کرنا، ایک ہوتا ہے بلا ضرورت خرچ کرنا۔ جیسے مطلب دن کے موقع پر دن ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے تو گلی میں بلب جلائی رکھنا، یا پانی کی کوئی ٹوٹی وغیرہ چھوڑی ہوئی ہے وہ کھلی ہے، اس طرح کی وہ چیزیں ہیں۔ یا ناجائز کاموں میں خرچ کرنا، جیسے شراب ہے، جوا ہے وغیرہ وغیرہ، اس پر خرچ کرنا، تو یہ سب چیزیں تبذیر ہیں، تبذیر۔ اور اسراف کیا ہے کہ ضرورت سے زائد خرچ کرنا، مثلا کھانے پینے میں، لباس میں، مکان میں، شادی بیاہ پر بے دریغ خرچ کرتے رہنا، جہاں ایک لائٹ کی ضرورت ہے ورنہ وہاں 20 لگا دینا، تھوڑے پانی سے کام چلتا ہو تو زیادہ پانی بہاتے رہنا، اس طرح کی یہ چیزیں ہیں۔ اور کنجوسی نہیں کرتے، اور اس کے درمیانی راہ چلتے ہیں، معتدل درمیانہ روی۔ والذین اور وہ لوگ لا یدعون نہیں وہ پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو اللہ کے ساتھ نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس التی اور نہ وہ قتل کرتے ہیں کسی جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، الا بالحق مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ مطلب اس میں یہ احکامات آتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سی وجوہات ہیں جن پر قتل کرنا جائز ہے۔ تو اس کی یہ مطلب ایک تو ہے نا بدکار، شادی شدہ ہو کر بدکاری کرے تو اس کی سزا رجم ہے، پتھر مار مار کے مارنا، پھر قتل کے بدلے قتل ہے، اس طرح پھر کوئی بندہ مرتد ہو جائے تو اس کی سزا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ جنگ میں کسی کافر کو قتل کرنا، ولا یزنون اور نہ ہی یہ بدکاری کرتے ہیں۔ یہ چیزیں صحابہ کرام کی خاص صفت ہے، جو اللہ تعالیٰ جہاں بھی کنتم خیر امت، اچھے جو القاب آتے ہیں وہ سب سے پہلے ان کے جو مصداق ہیں وہ صحابہ کرام ہوتے ہیں، پھر اس کے ساتھ آہستہ آہستہ بالترتیب یہ قیامت تک چلتے رہیں گے۔ نہ وہ بدکاری کرتے ہیں، ومن یفعل ذالک اور جو کرے گا یہ کام، یلقا اثاما وہ گناہ کو ملے گا، یعنی گناہ کی سزا پائے گا، گناہ کو ملے گا۔ یضاعف لہ العذاب دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن۔ تو اس میں پھر وہ کون بندہ ہوگا جو ایسا کام کرے گا؟ یہ کافر ہوگا، کیونکہ کافر ہی وہ شرک کرتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، مومن تو ایسا کام نہیں کرتا۔ اور مسلمانوں میں سے بھی جو شرک کرتا ہے نا وہ بھی اس کے اندر ہی شامل ہے، کیونکہ شرک ہے۔ شرک کرنے والا بندہ ظاہری دعویٰ بھی کرے اسلام کا، لیکن وہ مومن ہی ہو سکتا ہے، وہ مسلمان ہی ہو سکتا ہے، وہ مشرک ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم نے کسی کو سمجھانا ہوتا ہے نا تب پھر ہم اس کو مشرک نہیں کہیں گے یہ کام شرکیہ ہے، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ دعوت کا انداز اور ہوتا ہے، حکم لگانے کا انداز اور ہوتا ہے، اور معین کسی کو کرنا یہ اور ہوتا ہے، غیر معین طریقہ کوئی اور ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے دگنا عذاب کر دیا جائے قیامت کے دن، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا اور وہ اس میں ذلیل ہو کر رہے گا، ہمیشہ رہے گا اس میں، مہانا ذلیل ہو کر، ذلیل کیا ہوا ہو کر وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ الا من تاب مگر جس نے توبہ کر لی، دنیا میں اگر توبہ کر لی، وآمن اور وہ ایمان لے آیا، توبہ کے بعد پھر ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا اور اس نے اچھے عمل کیے، ایمان بھی ساتھ اچھے عمل کیے، تو پھر کیا ہوگا؟ فاولئک یہی لوگ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ یا اس دنیا میں اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو نیکیوں کی توفیق دے گا، اور آخرت میں اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے جو انہوں نے پہلے گناہ کیے ہوئے تھے ان کو وہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، وہ نیکیاں بن جائیں گی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے رحم بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن تَابَ اور جس نے توبہ کی، وَعَمِلَ صَالِحًا اور اس نے اچھے عمل کیے، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وہ اللہ کی طرف ہی توبہ کرتا ہے، پس بے شک وہ اللہ کی طرف ہی توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، متابہ رجوع کرنا وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے۔ اور والذین اور ان کی ایک صفت یہ ہے کہ والذین لا یشہدون زورا نہیں وہ حاضر ہوتے زور جھوٹ میں، اور جھوٹ میں وہ حاضر نہیں ہوتے، جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے، جھوٹ میں حاضر نہیں ہوتے،
یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی 3 بنیادی صفات کے بعد اوپر جو 3 بنیادی صفات ہیں نا ان کے بنیاد کے بعد مزید صفات کا ذکر کیا ہے جس کے ساتھ ایمان میں کمال حاصل ہوتا ہے، ایمان بندے کا مکمل ہوتا ہے۔ یعنی وہ باطل کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے جن میں مشرکین حاضر ہوتے ہیں، وہ گانے بجانے اور غیبت اور بدکاری کی مجلسیں ہوں یا ظلم و زیادتی کی ہوں یا کسی بھی گناہ کی منصوبہ بندی کی مجلسیں ہوں یا کفار کے ساتھ جشن وغیرہ ہوں یا ان کے کھیل وغیرہ ہے، تماشے ایسے ہوں، غرض ایسی محفلوں میں وہ شرکت سے نہایت اجتناب کرتے ہیں۔ دوسرا اس کا معنی ہوگا کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اس کا ایک معنی ہے کہ وہ جھوٹی محفلوں میں، شرک کی بدعات کی محفلیں، گانے بجانے، غیبت و چغلی، بدکاری، ظلم و زیادتی کی محفلوں میں نہیں جاتے، ان سے بچتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب وہ گزرتے ہیں، باللغو بےہودہ کام کے پاس سے، مرّوا کراما، وہ باعزت ہو کر گزر جاتے ہیں، گزرتے ہیں باعزت ہو کر۔ جب وہ گزرتے ہیں بےہودہ محفلوں سے، بےہودہ کام سے، تو وہ گزرتے ہیں کرامہ، باعزت ہو کر۔ والذین، اور وہ لوگ یعنی یہ جو صحابہ کرام ہیں اور باقی جو بعد میں آنے والے ہیں، والذین، اور یہ لوگ اذا ذکروا، رحمان کے بندے وہ ہیں جب ان پر ان کے رب کی آیات کی نصیحت کی جاتی ہے، جب ان کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت جاتی ہے، لم یخروا علیہا، نہیں وہ گرتے علیہا اس پر، صما وعمیانا، بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ تو اس کا معنی پھر کیا بنے گا؟ یعنی بلکہ وہ انہیں نہایت غور سے، فکر سے اس کو سنتے ہیں اور اس کا اثر قبول کرتے ہیں۔ اندھے بہرے ہو کر نہیں بلکہ ان کا اثر قبول کرتے ہیں، اندھے بہرے ان سے نہیں رہتے، اثر قبول کرتے ہیں، اثر قبول کر کے پھر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا ہب لنا، عطا کر، اے ہمارے رب عطا کر، لنا، ہمیں، نون الف نا کا ہوتا ہے، نون الف نا کا معنی ہوتا ہے ہمیں، یہاں بھی ہمیں، عطا کر ہمیں، من ازواجنا، ہماری بیویوں سے، ذریاتنا، اور ہماری اولادوں سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما بیویوں سے اور ہماری بیٹیوں، ہماری اولاد سے۔ وجعلنا، اور بنا ہمیں، وجعل، اور بنا، بعض دفعہ لوگ پڑھتے ہیں وجعلنا، وجعلنا ہوتا ہے اس نے بنایا ہمیں، یہ وجعلنا، اور بنا ہمیں، للمتقین، متقین کیا، امامان، امام، اور ہمیں متقین یعنی پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اصل میں جب نیا نیا اسلام تھا مکہ مکرمہ میں، تو اگر باپ کافر تھا تو اولاد مسلمان تھی، اولاد کافر تھی تو باپ مسلمان تھا، بیوی کافر تھی تو خامد مسلمان تھا، خامد مسلمان تھا تو خامد کافر تو بیوی مسلمان، اس طرح تھے۔ تو پھر وہ یہ لوگ دعا کرنے لگے، یا اللہ ہماری اولاد، ہماری بیویاں ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یہ وہ دعا ہے۔ تو یہ بھی، اور اس کا معنی یہ بھی ہے، یا اللہ ہمیں ایسی بیویاں اور ایسی اولاد عطا فرما جو فرما بردار ہوں تیرے، اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور دل کا سکون ہو، دل کی خوشی کا باعث ہو، یہ ہے۔ اور ہمیں متقین کا امام بنا، اس کا معنی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہر شخص امام ہے اور کوئی نہ کوئی اس کا پیروکار ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راعٍ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب حکمران ہو اور تم سب اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہو۔ تو سب کے سب امام ہیں، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، مطلب یہ کہ پروردگار جن لوگوں کے ہم امام ہیں، مثلا ہمارے اہل و عیال ہیں اور ہمارے زیر نگرانی لوگ ہیں، تو انہیں متقی بنا دے تاکہ ہم متقین کے امام ہوں، فاجروں کے امام نہ بنیں۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تو ہمیں اتنا متقی بنا کہ ہم متقین کے امام اور پیشوا بن جائیں، تو ہمیں اتنا متقی بنا دے کہ ہم متقین کے امام اور پیشوا بن جائیں۔ امام طبری نے ایک صحیح معتبر سند سے ایک روایت بیان کی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول بیان کیا ہے کہ ہمیں ہدایت کے امام بنا کہ ہم سے لوگوں کو ہدایت حاصل ہو، ہمیں ہدایت کے امام بنا تاکہ ہم سے لوگوں کو ہدایت حاصل ہو، ہمیں گمراہی کے امام نہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل سعادت کے متعلق یہ بھی فرمایا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور ایک جگہ فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، تو گویا کہ برے پیشوا اور اچھے پیشوا۔ تو یہ دعائیں ہیں، یہ دعائیں بندہ کرتا رہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں سنتا بھی ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، یجزون الغرفۃ، جن کو
بلند و بالا محل جزا کے طور پر ادا کیے جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ بلند و بالا محلات عطا کیے جائیں گے جزا کے طور پر کہ انہوں نے صبر کیا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کا استقبال کیا جائے گا اس میں تحیّۃً وسلامًا، دعا اور سلام کے ساتھ۔ تحیہ زندگی کی دعا کہ تم زندہ یہاں ہمیشہ رہو، وسلامہ اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ حسنت مستقرا و مقاما، تو انہوں نے مطلب صبر کیا، نیکی پر صبر کیا، برائی سے اجتناب کرنے پر صبر کیا، اور راہ حق میں جو مشکلات آئیں ان پر صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت فیہا حسنت مستقرا و مقاما، اچھی جگہ ہے ٹھہرنے کی اور رہنے کی، یہ ٹھہرنے کی اچھی جگہ ہے اور رہنے کی اچھی جگہ ہے۔ قل، کہہ دو، ان سے کہہ دو کہ ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، نہیں پرواہ تمہاری میرے رب کو اگر تم اس سے نہ بھی دعا کرو، اگر تمہارا اس کو پکارنا بھی نہ ہو تو اس کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کوئی پرواہ نہیں، دوسرا اس کا معنی یہ ہے وہ تمہاری کیسے پرواہ کرے گا، وہ تمہاری کیا پرواہ کرے گا، تم اس کو پکارتے ہی نہیں ہو، تو لہٰذا تم پکارو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا، نہیں پکارو گے تو اس کو تمہیں نقصان ہوگا، اس کو نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان ہے، وہ تمہاری کیا پرواہ کرے گا، تم اگر اس کو پکارو بھی اگر نہیں بھی پکارو گے۔ یا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دنیا میں تو تمہیں تھوڑا بہت تم دعا کرتے ہو نا، بعض دفعہ آتا تم اللہ سے کوئی دعا مانگتے ہو تو تمہاری دعا قبول کر کے مشکل آسان کر دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فقد کذبتم، یقیناً تم نے جھٹلا دیا۔ اللہ کو پکارتے ہو بعض دفعہ جب کشتی میں ہوتے ہو، اللہ ان کو دعائیں سن لیتا ہے، ان کو کشتی سے باہر ساحل پر لے آتا ہے، لیکن پھر بھی تم اس کو نہیں پکارتے، تم نے جھٹلا دیا اس کو، اصل طور پر اوپر سے پکارا، جب مشکل حل ہوئی تو پھر چھوڑ دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے تم نے جھٹلا دیا، فسوف یکون لزاما، ان قریب چمٹ جانے والا ہوگا، ان قریب ہوگا چمٹ جانے والا، ان قریب تم کو چمٹ جانے والا عذاب آئے گا، جیسے ان کو بدر میں آیا، پھر انہوں نے کئی موقع ان پر عذاب آیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیا، پھر قیامت کو پھر عذاب ہوگا۔ تو یہ ہے کہہ دو نہیں ہے پرواہ تمہاری میرے رب کو اگر تم نہ بھی اس کو پکارو، اگر تم نے اس کو نہ بھی پکارا، یعنی یہاں دعا کا معنی ایمان بھی ہو سکتا ہے، اگر تم ایمان نہیں لاتے نا تو رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اور وہ تمہاری کیسے پرواہ کرے گا، تم ایمان تو لا نہیں رہے، تم نے جھٹلا دیا ہے، بس آن قریب چمٹ جانے والا عذاب آئے گا یا ہوگا۔